لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فزائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ یہ شب داری اور اس شب داری کی ابتدائی اور افتتاحی مجلس بحمد اللہ کمیٹی علی وارث کمیٹی کی جانب سے برپا ہے اور یہ سلسلہ بحمد اللہ جاری و ساری ہے. حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کے جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری میسر ہوا ہے. حالانکہ شب داریوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یا جلوس کی جو مجلسیں ہوتی ہیں عام طور سے بڑی طولانی نہیں ہوتی، بس گاہے بگاہے اس لیے موضوع اور مناسبت کے اعتبار سے مجلسیں برپا ہو جاتی ہیں تاکہ ایک تسلسل قائم ہو جائے. بہرحال اسی تسلسل کے لیے آپ حضرات کے جناب میں شرف حاضری ہے. انشاءاللہ محلے کی، قصبے کی اور اطراف کی مائے ناز انجمنہائے ماتمی اپنا کلام پیش کریں گی اور مومنین مصاب ہوں گے. بہرحال بڑے مختصر سے افراد ہیں لیکن جو بھی ہیں جامع ہیں. آپ ہی حضرات سے گفتگو کرنا ہے. انشاءاللہ مومنین جیسے جیسے فارغ ہوں گے خود ہی فرش امام تک تشریف لاتے رہیں گے. عزیزان گرامی، میں نے اس مجلس کے لیے دامن قرآن سے جس آیے کریمہ کا انتخاب کیا ہے، الحمدللہ یہ آیے شریفہ نہ یہ کہ صرف شیعہ حضرات بلکہ عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں سب کے گوش گزار ہوئی ہے اور سب کی زبان پر جاری ہوئی ہے اور سب کی دماغ کی اور ذہن کی تنابوں سے ٹکرائی ہوئی ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جسے ہم اور آپ یوں کہہ دیں پورا عالم اسلام آئے مودت کے نام سے جانتا ہے.
اب ظاہر ہے کہ یہ آیت ہمارے یہاں بچوں کو یاد ہے، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے خانوادوں میں، ہمارے فرقوں میں، ہمارے مسلوں میں، ہمارے لوگوں میں، عالم اسلام میں یہ آیت بڑی مشہور ترین آیت ہے۔ اور یہ آیت مجلس کے شروع میں پڑھ دینا اکثر سامعین سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا موضوع کیا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ تھوڑی دیر کے لیے منسلک ہو تو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں، آیت ہے آئے معدت، اس کا پڑھا جانا ہی بتا رہا ہے کہ اس مجلس کا پورا ٹاپک اور پورا کا پورا عنوان اہل بیت کی محبت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کی ہمیں محبت پڑھنا ہے، لیکن ہم شاید اس سے قطع نظر کچھ اور بات بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں اگر آپ کی توجہات مرکوز ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، دامن قرآن کی مشہور ترین آیت ہے، ارشاد ربانی ہو رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، پبلکلی شیئر کر دیجئے، کائنات کو بتا دیجئے، دنیا کو آگاہ کر دیجئے، بندوں کو اس بات سے روشناس کر دیجئے، اور کائنات عالم کو ہمارے لہجے سے شناسا بنا دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں۔ غور فرمائیے گا، لا اسألکم، میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کہیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب آپ کہیے کہ اے لوگوں، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں مگر ہماری اجرت کا نام اگر کچھ بنتا ہے تو ہمارے قریبی سے مودت۔ متوجہ ہیں آپ؟ الحمدللہ یہ ترجمہ عالم اسلام میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بس ذرا سا لفظوں کا پھیر بدل ہے۔ وہ عرض کروں، چونکہ عربی زبان کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اردو زبان کا دائرہ بڑا تنگ ہے، لہذا خالق کائنات نے لفظ جو انتخاب کیا وہ مودت کا کیا، ہم نے جب ترجمہ لکھا تو محبت کا کیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بس یہ جملہ پہنچ جائے، حالانکہ بڑے کم افراد ہیں، مگر آپ تھوڑا سا بولیں تو شاید میں آپ کی خدمت میں کچھ بات عرض کروں۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مودت، ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے محبت۔ اب دیکھیں، میں اس جملے پہ بعد میں ہوں، پہلے ایک جملہ عرض کروں۔ کائنات جہان کو یہ بات پتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر بقولی 6666 آیات موجود ہیں، مان لیا جائے کہ 6666 آیتیں موجود ہیں، تو میں جملہ پہلا مجلس کا منبر کے فراز سے آپ کے قلوب کے حوالے کر رہا ہوں کہ دنیا یاد رکھے، پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں اللہ نے کوئی ایک سینٹنس، ایک آیت، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک حرف ایسا رکھا ہی نہیں کہ جو بے مقصد ہو۔ اور کر رہے آپ، ایک لفظ بھی ایسا نہیں رکھا کہ جو بے مقصد ہو۔ ہر لفظ کا اپنا مفہوم ہے، اپنی غایت ہے، اپنا ہدف ہے، اپنا مقصد ہے، فلسفہ لیے ہوئے ہے۔ ہر ایک آیت کی اپنی اپنی وجہ اور شان نزول ہے، وجہ تنزیل ہے۔ اللہ نے ہر ایک لفظ کو کسی نہ کسی عنوان اور جہت سے قرآن میں رکھا، لہذا دنیا یاد رکھے کہ ہماری قرآن شریف میں ایک آیت بھی ایسی اللہ نے نہیں رکھی کہ جو بے مقصد ہو، بے معنی ہو۔ اب جملہ عرض کروں، جب دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی بے معنی نہیں ہوتا، تو آخر اللہ نے آئے مودت بھیجی تو کوئی نہ کوئی تو فلسفہ رہا ہوگا۔ اب کائنات عالم کے لیے ضروری ٹھہرا کہ وہ آئے مودت کے فلسفے کو سمجھنے سے پہلے اس آیت کی شان نزول پڑھے، تو دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک ایسے بندے بھی آئے کہ جو احسان مند تھے، احسان فراموش نہیں تھے۔
غور کر رہے ہیں آپ؟ احسان مند تھے، احسان فراموش نہیں تھے. آئے حضور کے پاس اور آن کے کہنے لگے سرکار ہم بے حس تھے، آپ نے ہمارے اندر قوت احساس پیدا کی، ہم اندھیروں میں کھوئے ہوئے تھے، آپ نے ہمارے واسطے فصیلے شب کے چراغ روشن کیے. سرکار ہم بے زر تھے، آپ نے ابو ذر بنا دیا، ہم لٹیرے اور خائن تھے، آپ نے امانت دار بنا دیا. سرکار ہمارے یہاں ایک ایک اونٹ پر 40 سال جنگیں ہوتی تھی، آپ نے صلح عشتی کا پیغام دے دیا. سرکار ہم حیوان صفت تھے، آپ نے لبادہ انسانیت میں ہمیں ڈھال دیا. سرکار ہم گھپ اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں روشنی والا راستہ دکھا دیا. سرکار ہم کجروی میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے صراط مستقیم دکھا دیا. تو اے سرکار ہم کچھ بھی نہ تھے، آپ نے بہت کچھ بنا دیا. یہ آپ کا کرم ہے، احسان ہے، نوازش ہے. لہذا ہم ساری امت کے لوگ اب آپ کو آپ کی اجرت دینا چاہتے ہیں. اب یہ آپ کا اپنا منظور نظر ہے کہ آپ کو تخت چاہیے تو لے لو، تاج چاہیے تو لے لو، عہدہ چاہیے تو لے لو، رتبہ چاہیے تو لے لو، آپ کو سلطنت چاہیے تو لے لو، آپ کو جو شے چاہیے ہے وہ لے لو. اللہ کا حبیب دنیا کے ان دینے والوں کو دیکھتا رہا، مسکراتا رہا. روایتیں کہتی خاموش رہا ہو، لیکن پیغمبر نے ایک لفظ بھی نہ کہا. اس لیے بھی پیغمبر خاموش تھے کہ آخر وہ دنیا کے ان بوفوں سے کیا لے کہ جسے پتا ہے کہ دنیا اس کی صدقہ کا نام ہے. سرکار کیا لیتے دنیا والوں سے؟ خاموش تھے. اور جب خاموشی ٹوٹی ہے تو اس انداز سے ٹوٹی کہ حبیب خاموش تھے کہ ادھر سے الوہیت کی آواز گونجی. یہ سب جانتے الوہیت کی آواز گونجی. جب ادھر سے آواز آئی تو اللہ نے کہا میرے حبیب اب خاموشی توڑو، اب پبلک کو بولو کہ ایسا ہے ہماری اجرت اگر تم دے نہیں چاہتے ہو تو ہماری اجرت کا نام ہے ہمارے قربا سے مودت، ہمارے قربا سے مودت، ہمارے قربا سے مودت. اب تو سمجھ میں آیا مسلمانوں کہ اگر واقعی پیغمبر کی اجرت کا نام قربا سے مودت ہے تو یاد رکھنا کائنات اسلام کے پیغمبر کی تمام تر محنتیں ایک طرف اور اس محنتوں کا نتیجہ محبت اہل بیت ایک طرف. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. ایک ذرا مل گیا اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس میں جلدی بات میں پہنچا دوں، شاید کچھ لوگ اور تشریف لے آئے، وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے مومنین. بہرحال تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام نے پبلکلی کہا بھیا ایسا ہے اگر تم ہمیں اجرت دینا چاہتے ہو تو ہماری اجرت کا نام ہے ہمارے قربا سے مودت. دیکھیں میں یہیں تک لانا چاہ رہا تھا. اب عالم اسلام کو یہ بات بخوبی پتہ ہونا چاہیے کہ گویا قرآن میں اللہ نے پیغمبر سے کہلوایا ہے کہ مودت کی ڈیمانڈ کرو. اس کا مطلب اگر محبت اہل بیت کے سلسلے میں آیت آئی ہے مودت فی القربہ کی شکل میں، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر اپنے گھر والوں کی محبت مانگ رہے ہیں. ارے پیغمبر تو خاموش تھے، الوہیت گویا ہوئی. اب سمجھ میں آیا کہ محبت اہل بیت کا ضامن مصطفیٰ نہیں ہے، اس کی درکار اللہ کو ہے. غور کیا آپ نے؟ لہذا اللہ نے کہا پیغمبر آپ بولیے، آپ ان سے کہیے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کیا؟ کہ فقط اتنا چاہیے کہ آپ ہمارے قربا سے مودت کیجئے. دیکھیں تمہیدی گفتگو خط جتنے ہیں اتنے سن لیں، بات آگے بڑھاؤ. دیکھیں محبت اور ہے، مودت اور ہے. آیت میں موجود ہے چاہیے کیا؟ کہ مودت چاہیے. کہ کس کی؟ کہ قربا کی. تو پہلے تو یہ طے ہو جائے ہم مسلمانوں میں آپس میں کہ بھیا پیغمبر کا قریبی ہے کون. دیکھیں اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی کسی طرح کا انٹینشن ہے ہی نہیں. سامنے کی بات کلیئر کرنا. پہلے تو یہ طے ہو کہ پیغمبر کا قریبی کون ہے. ہم نے
یہاں پوچھا کون ہے قریبی کا ہم، وہاں پوچھا کا ہم، وہاں پوچھا کا ہم، وہاں پوچھا کا ہم، جس سے پوچھتے گئے ہر کوئی کہتا رہا ہم قریبی، ہم قریبی، ہم قریبی۔ بھیا یہ تو دنیا کے اپنی پرمپرا ہے کہ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا قریبی ہر کوئی ہونے لگتا ہے۔ تو اگر پیغمبر کا دنیا قریبی بننے لگے تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ لیکن عزیزان گرامی کمال کی بات عرض کروں، دیکھیں دنیا میں اگر آپ پیغمبر کا قریبی تلاشیں گے تو وہ بھی کہیں گے ہم، وہ بھی کہیں گے ہم، یہ بھی کہیں گے ہم، یہ بھی کہیں گے ہم بھی کہیں گے ہم قریبی، ہم قریبی، ہم قریبی۔ ارے بھیا ابھی یہ ہوڑ مچی تھی، سب کہہ رہے تھے ہم قریبی، ہم قریبی، ہم قریبی۔ اما کمال یہ نہیں ہے کہ دنیا کہے ہم قریبی، کمال یہ ہے کہ پیغمبر کسی کو کہیں یہ میرا قریب ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ میرا قریبی۔ تو اب جسے پیغمبر اپنا قریبی کہیں گے وہی پیغمبر کا قریبی ہوگا۔ متوجہ ہے آپ؟ آیت صاف ہے۔ اب دیکھیں مجھے لفظوں میں نہیں جاننا کہ صیغہ کا ہے مراد اس سے کون ہے، میں سامنے کی بات کر رہا ہوں تاکہ عالم اسلام تک ایک پیغام پہنچے۔ اللہ نے باقاعدہ کہلوایا میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر ہماری ساری محنتوں کی اجرت کچھ بنتی ہے تو میرے قریبی کی محبت، میرے قریبی کی مودت، تو پیغمبر کا جو قریبی ہوگا اس کی پورے عالم اسلام پہ محبت واجب ہوگی۔ اما محبت ہی نہیں مودت واجب ہوگی۔ غور فرمائیں، جو بھی قریبی ہوگا پیغمبر کا اس کی مودت سارے عالم اسلام پر واجب ہوگی۔ ہم نے ساری دنیا سے پوچھا پیغمبر کا قریبی کون، تو ساری دنیا میں کوئی ایک خطہ نہ بچا جو یہ نہ کہے ہم ہیں، سب قریبی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی کمال تو یہ ہے کہ پیغمبر نے کسے اپنا قریبی کہا۔ آئیے غور فرمائیں، پیغمبر نے کسے اپنا قریبی کہا۔ اب اگر میں خالی شیعہ پڑھوں، شیعہ کتابیں دکھاؤں تو آپ کہیں گے عقیدت ہے، اپنے مسلک سے تعلق ہے، لگاؤ ہے، وہی پڑھ رہے ہو۔ لیکن آئیے بات وہ پڑھوں جو یہاں بھی ہو، وہاں بھی ہو، وہاں بھی ہو، وہاں بھی ہو۔ متوجہ ہے؟ ایسی حدیث سناؤں جو سب کے یہاں موجود ہو اور اس میں کسی کو انکار نہ ہو اور سمجھ میں آ جائے کہ اس سے زیادہ قریبی کوئی ہو نہیں سکتا۔ بھیا ہم تلاش قربت پیغمبر میں ٹہل رہے تھے، ساری دنیا کہہ رہی تھی ہمیں قریبی۔ تو بھیا اگر آپ قریبی ہیں تو پھر آپ کی مودت کائنات پہ واجب ہو جائے گی۔ لہذا ڈھونڈو کون ہے ایسا بندہ کہ جو پیغمبر کا قریبی ہو اور اس کی مودت کائنات پہ واجب ہو۔ ساری دنیا میں قریبی تو بہت بنے مگر ایک بندہ ایسا ملا کہ جس کو پیغمبر نے اپنا قریبی بنایا اور اس انداز سے قریبی بنایا کہ ایسی زمانے میں کوئی مثال نہ ملی اور ایسی حدیث پیش کر دی کہ ہر مسلک میں موجود نظر آئی۔ اب پوچھو نا وہ قریبی کون ہے؟ ارے وہی ہے وہ قریبی کہ جس کے لیے پیغمبر کہے حسین و منی وانا من الحسین۔ غور کر رہے ہیں؟ جس کے لیے پیغمبر کہہ دے حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو پیغمبر نے اپنے سے ملایا اور پھر اپنی ذات کو اس سے ملایا۔ دیکھیں پیغمبر سے ملنے والے کائنات میں بہت ملیں گے مگر یہ کہ پیغمبر کسی کو اپنے کو کسی ذات سے ملا دے تو اس ذات کا کمال اور ہوگا۔ اس حدیث پر خامہ فرسائی کریے اور تحقیق کریے تو پتہ یہ چلتا ہے اس سے قریب ترین کوئی حدیث کائنات میں ہے ہی نہیں۔ آپ کو مل جائے گا الحسن منی، الحسین منی، الفاطمہ منی، العلی منی، الفاظ ملیں گے مگر امام حسین کے لیے مشہور زمانہ حدیث الحمدللہ شیعہ سے لے کے غیر کی بھی کتابوں میں موجود ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر دنیا کو امام حسین کی تلاش ہے تو یہ وہ پارے امامت ہے کہ جسے آپ جزدان نبوت میں تلاشیے، لیکن اگر دنیا کو نبوت چاہیے تو اسے دیوان امامت میں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے ور محمد وآل محمد۔ ایک ذرا میرے ساتھ نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ عنایت کر دے. اللہم صلی علی. بس عزیزان گرامی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، بس چھوٹی چھوٹی باتیں، سامنے کی باتیں، کیونکہ مجھے پتا ہے بچوں کی طرف سے شب داری ہے، علی وارث کمیٹی نے اس شب داری کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو بہرحال چھوٹے چھوٹے بچے بھی سامنے ہیں، میں سامنے والی بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے طلب دعا. عزیزان گرامی، تو پیغمبر نے اپنا قریبی کسے بتایا؟ حسین علیہ السلام کو. اب اگر امام حسین پیغمبر کے قریبی نہیں ہے تو میں پورے عالم اسلام سے کہتا ہوں، نکالو آپ چھوٹے چھوٹے کتابچے، نکالو اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ اور اس میں ثابت کرو کہ حسین ان کے قریبی نہیں ہے کسی میں ہمت؟ نکال دے، لکھ دے کہ پیغمبر کے قریبی حسین ہے ہی نہیں. بھائی صاحب، آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ امام حسین کو پیغمبر کی ذات سے دور کر دیں. ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس ذات کو پیغمبر نے اپنے سے قریب کیا ہو، کس میں مجال ہے کہ وہ اس کو دور کر دے؟ اور اگر آپ نے یہ ناپاک کوشش کرنے کی سازش بھی کی تو سب سے پہلے تمہارا گلا آئے مباہلہ گھوٹے گی. غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے سوچ لیا کہ پیغمبر قریبی نہیں ہے تو وہ جو ابناؤنا کی منزل میں آئے تھے اس کا کیا ہوگا؟ وہ عیسائیوں کو کیا جواب دو گے؟ وہ 9 ہجری کے مباہلے والے کیس کو کیا کہو گے؟ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ قائم مباہلہ نے بڑھ کے بتایا بیٹے ہیں، پیغمبر نے بتایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اب آیت بھی آپ کے سامنے ہے، حدیث بھی پورے مسلک اسلامی میں موجود آپ کے سامنے ہے. آیت بھی بتاتی ہے ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں، حدیث بھی بتا رہی ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں. اب جو آیت اور حدیث کے استدلال پر دیکھا گیا تو پتا چلا پیغمبر کی شگے حیات کا نام حسین ہے. حسین تو اب دنیا مجھے بتائے کہ حسین کی محبت کائنات عالم پہ واجب ہے کہ مستحب؟ فرما رہے ہیں آپ دیکھیں سامنے کی بات ہے بھائی. اگر پہلے تو بھیا قربہ طے ہو قریبی ہے کہ نہیں، اور اگر قریبی آپ نہیں مان رہے ہو تو کہاں سے نہیں مان رہے ہو؟ کیسے نہیں مانو گے؟ آئے مباہلہ سامنے ہے، پیغمبر کا حسین و منی وانا من الحسین کہنا اور ہر مسلک میں یہ حدیث کا موجود ہونا، یہ آپ کے پیش نظر ہے. اب بتائیے ان سے زیادہ قریبی کون ہے؟ تو ان کے سب سے قریبی شخصیت کا نام کیا ٹھہرا؟ کہ حسین. حسین تو معلوم ہوا نا کہ یہ حسین ہے کون؟ کا پیغمبر کے قریبی. تو جو پیغمبر کا قریبی ہے اس کی کائنات پر مودت واجب. اگر یہ مودت نبھائی جائے تو اجر رسالت، اور اگر چھوڑ دی جائے تو دنیا مقروض رسالت. اب دنیا والوں ہر بات کہنا مگر عزاداری پہ فتوے نہ لگانا، کیونکہ یہ عزاداری نہیں ہے، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے. ایک سلام پڑھ دے اور محمد ایک ذرا مل کے اور صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. غور کریں آپ. تو عزیزان گرامی، تو بات یہاں سے چلی تھی کہ صاحب کون ہے؟ کہ قربہ ہے امام حسین. میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، امام حسین کی فقط بات کر رہا ہوں. ورنہ اگر آپ کو قربہ دیکھنا ہے تو آپ کو جا بجا قربہ ملیں گے، وہ ایسے ملیں گے کہ کوئی لاکھ چاہ کے بھی قریبی بنے نہیں بن پایا. لیکن کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو بار بار قریبی بنی. دکھاؤں آپ کو کیسے. ادھر پیغمبر زیر قصہ آئے، حسنین آئے، والدین ان کے آئے. جب سب آئے تو جبریل بھی آئے. جب سب کے سب آ گئے تو پیغمبر نے ہاتھ کو اٹھایا، وہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انا ہؤلائی اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
غور کریں آپ. تو ایک طرف تو آپ وہاں دیکھیے پیغمبر کہہ رہے ہیں معبود یہ میرے اہل بیت ہے، میرے خاص ہیں، میرے اپنے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی ہڈی میری ہڈی، ان کا خون میرا خون، ان کی کھال میری کھال. معبود تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، جو ہمارے قریبیوں سے محبت کرے، اور تو اس سے دشمنی کرنا جو ہمارے قریبیوں کا دشمن ہو. غور فرما رہے ہیں آپ. تو عزیزان گرامی ایک طرف تو یہ، دوسری طرف آئیے سارے عالم اسلام میں موجود ہے کہ جب علی کو غدیر کے میدان میں پیغمبر نے دولہا بنایا اور کاندھے پہ اٹھایا تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اے میرے معبود، پیغمبر کہہ رہے ہیں معبود تو اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے، تو اس سے دشمنی کرنا جو اس علی سے دشمنی کرے، اور تو اس کے ساتھ ہونا جو علی کے ساتھ ہے، اور تو اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. اچھا ایک ذرا اور مل کے صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. عزیزان دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے سنجیدگی سے سن رہے ہیں، مجھے نہیں چیخنا ہے چلانا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چیخیں چلائیں، آواز پہنچ رہی ہے. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ بڑا ہے، مومنین ابھی کم آئے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ، شب بیداری ہوگی، نوحہ خوانی ہوگی، آئیں گے، لیکن جتنے بھی ہیں اتنے ہی سن لیں. دیکھیں بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ کیا تھی آیت؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہماری گفتگو صرف اس مسلک کے لیے نہیں، اس قوم کے لیے نہیں، ایک عالمی پیغام ہے. ہم کسی پر نہ احتجاج کر رہے ہیں، نہ کسی پر کمنٹس کر رہے ہیں، ہم ایک سامنے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا میرے بھیا ایسا ہے، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اجرت میں، اگر کچھ چاہیے تو ہمارے قربا کی مودت چاہیے. پیغمبر نے کیا کہا پبلک سے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے قربا کی مودت. تو معلوم ہوا قربا کی مودت ہے کیا؟ اجر رسالت. اب قربا ہے کون؟ دنیا میں قریبی بہت ہیں، مگر جیسے قریبی ہمیں یہ ملے متوجہ ہے کوئی نہ ملا. کیونکہ دنیا میں وہ قریبی جو وہ کہتے ہیں ہم ان کے قریبی، مگر جن کو میں بتا رہا ہوں ان کے لیے پیغمبر نے کہا میں ان کا قریبی، وانا من الحسین، میں ان کا قریبی. تو اب سمجھ میں آیا، معلوم ہو ویسا قریبی ہونا اور ہے، ایسا قریبی ہونا اور ہے. تو جو ایسے قریبی ان کی مودت کائنات پر قرآن کے اکارڈنگ کیا ہو گئی؟ واجب. اب سنیے جہاں تک میں لانا چاہتا تھا، بہت انتظار ہو گیا، مجمع آئے، مگر اگر آپ سپورٹ کریں تو یہیں سے میں اپنے دل کی بات رکھ دوں. اصل میں اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ محبت کی نہیں لگائی، مودت کی لگائی ہے. حالانکہ عربی زبان کا لفظ حب تھا، حب کہہ دیتا مودت، متوجہ ہے، لیکن محبت کا لفظ نہ رکھ کر اللہ نے مودت کا لفظ چنا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے. میں جملہ کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہرحال زبان کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک جملہ عرض کروں. دیکھیں اگر دائرے دل میں اٹخیلیاں لے کر جو نعمت رہ جائے وہ محبت ہے. اگر دائرے دل میں اٹخیلیاں لے کر کوئی نعمت رہ جائے تو فقط محبت. لیکن اگر دیوار دل سے عبور کر کے آنکھوں سے سوغات اشک عذاب بنے تو محبت. غور فرما رہے آپ عزیزان گرامی، معلوم ہوا جو دلوں کی وادیوں تک ہے وہ محبت ہے، اور جو آنکھوں کے ذریعے سے گواہی دینے لگے وہ مودت ہے. غور فرمائے، اخبار میں روز آپ بھی پڑھتے ہوں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا، روتے ہیں، فلاں مر گیا، روئے، وہاں سیلاب آیا اتنے بہ گئے، روئے، وہاں مکان گر گیا یہ حادثہ ہو گیا، روئے نہ، کیونکہ اس میں اٹیچمنٹ نہیں ہے. جہاں اٹیچمنٹ ہو وہ محبت ہے، لیکن اگر محبت انتہائی منزل پہ آ کے آنکھوں سے ظاہر ہو جائے تو مودت ہے.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ پھر میں ایک جملہ صرف کروں، اے بھیا محبت وہ ہے کہ جس کا دائرہ دل تک ہوتا ہے، مودت وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگتا ہے، محبت صرف اور صرف دل کی وادی تک تنگ ہے، مودت اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ نہیں میں جملہ صرف کروں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو اور پیروں پہ خراش آئے اور اپنے بچے کے پیروں کے زخم کو اور بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر اگر ماں تڑپ جائے تو محبت، اگر کسی بچے کو زخم آ جائے اور ذرا سا خون نکلے اور اس بہے ہوئے خون کو ماں دیکھ لے اور تڑپ جائے تو یہ محبت ہے۔ لیکن اگر عاشور کو بچہ خون میں نہا کے آئے اور ماں خوش ہو جائے تو محبت ہے۔ ایک سلام پڑھ لے اور محبت۔ غور کیا عزیزان گرامی؟ تو محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ دیکھیں بہت آہستہ سے، جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے ہی سنانے کی کوشش کر دوں۔ عزیزان گرامی، محبت کہتے ہیں جو دائرے دل تک سیمت ہو جائے، مودت اسے کہتے ہیں جو تمام تر دائروں کو عبور کر کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو جائے، اسے مودت کہتے ہیں۔ اب سنیے، محبت وہ ہے کہ آپ دل میں کر لیں کافی ہے، مگر مودت اظہار چاہتی ہے۔ دلیل دوں؟ کائنات میں اپنے پیغمبر سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کوئی تھا تو اللہ کی تھی نا محبت۔ لیکن اگر خالی کی ہو تو محبت ہے، لیکن اگر اظہار کے ساتھ ہو تو مودت ہے۔ میں پوچھتا ہوں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھیا ٹھیک ہے حسین کی محبت آپ پر واجب ہے، دل میں رکھو، یہ کہ شب داریاں کرو گے، ماتم کرو گے، جلوس نکالو گے، تعزیے نکالو گے، علم نکالو گے، چوک بناؤ گے، یا حسین جوسین کرو گے۔ اپنے اپنے چوک پر سنی یا حسین جوسین کرتے ہیں، شیعہ حضرات لبیک یا حسین لبیک یا حسین کرتے ہیں۔ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ ارے بھیا ہم محبت والے ہیں ہی نہیں، ہم تو مودت والے ہیں، کیونکہ اگر ہم سے محبت مانگی جاتی تو ہم محبت دل کے اندر دفینہ بنا کر گھر میں بیٹھ جاتے، مگر محبت نہیں مانگی گئی، مودت مانگی گئی، اور مودت اظہار چاہتی ہے۔ لہذا شب داریاں کر کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم محبت نہیں کر رہے، ہم اظہار مودت کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ پڑھ دے اور محبت۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ جلوس، یہ ماتم، یہ آوازیں، یہ صدائیں، یہ نوحے، یہ مراسی، یہ شب داریاں، یہ شہراہوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پہ لبیک یا حسین کی صدا، یہ ہمارے سنی برادران کا یا حسین بروز عاشورہ کرنا، یہ شیعہ حضرات کا عاشور خانوں میں لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعرے لگانا، یہ کیا ہے؟ کہ یہ اظہار محبت ہے۔ تو جب اظہار محبت ہو تو وہ مودت ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اظہار محبت ہے، لہٰذا اب دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ عزاداری امام حسین مودت کا ایک رکن ہے، ورنہ کون پہچانتا؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں بھیا ہم بھی مولا علی کو چاہتے ہیں۔ آج بھی مارکیٹ میں بہت سے افراد ہیں جو کہہ دیتے ہیں ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ تو حسین کو ماننا آپ کتنا مانتے ہیں ہمیں کیا خبر، یا کسی کو کیا پتا؟ لیکن عزیزان گرامی، خالی ماننے کی بات ہوئی نہیں، خالی محبت تو مانگی نہیں گئی، مانگی گئی ہے مودت۔ علماء لکھتے ہیں کہ صاحب اگر اظہار ہو، اعضاء و جوارح سے اس شے کا اظہار ہو جائے تو یہ محبت مودت بن جاتی ہے۔ تو آپ بتائیے اگر ہم گھر میں بیٹھ جائے کہ ہم حسین سے محبت ہے تو یہ محبت ہے، لیکن اگر کسی شے کے ذریعے سے اظہار محبت ہو تو یہ مودت ہو۔ الحمدللہ ہم سے ڈیمانڈ محبت کی نہیں ہوئی ہے، مودت کی ہوئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مودت کی ہوئی ہے۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لہٰذا اگر بنام حسین ماتم ہو، نوحہ ہو، سوز ہو، سلام ہو، مرثیہ ہو، شب داری ہو، جلوس ہو، تعزیہ داری ہو، علم ہو، چوک چوراہوں پہ صدائے یا حسین بلند ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اظہار محبت ہے، یہ مودت کی علامت ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔
کرنا بھی نہیں چاہیے. مگر عزیزان گرامی ہم نے اسی زمانے میں دیکھا کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اس چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے. غور کریے گا، ان چیزوں پر اعتراض کرتا ہے. بس ایک مثال پیش کر دوں آپ کی خدمت میں اور بات تمام کر دوں، اس لیے کہ تقریباً 40-45 منٹ ہونے والا ہے. ایک مثال سن لیں آپ. دیکھیں ہم بھی ایک قصبے سے، ایک گاؤں سے، ایک بستی سے جڑے ہوئے، تو ہمیں کیا بھی زمینداری ہے، کھیتی باڑی ہے، ساری چیزیں ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے یہاں معاشرے میں ایک ضعیفہ ہے مگر اس کے پاس پراپرٹی بہت تھی، بہت زیادہ پراپرٹی تھی، بڑی زمین جائیداد، کھیت باڑی، باغات سب اس کے پاس تھے. مگر ہم نے وہی معاشرے میں دیکھا کہ جس ضعیفہ کے پاس اتنی زیادہ پراپرٹی تھی تو اسی ضعیفہ کے اوپر کچھ لوگوں نے غاصبانہ نظر بھی رکھی ہوئی تھی. اب یہ آپ کی اپنی فکر ہے کہ آپ تاریخ آپ کے سامنے ہے. ضعیفہ تھی مگر اس کے پاس پراپرٹی بے حساب تھی، مگر غاصبوں کی اس پہ نظر بھی تھی. چنانچہ دور حاضر کے غاصبوں نے جب اس ضعیفہ کی پراپرٹی کو ہڑپنا چاہا تو انہوں نے کوشش کی کہ اب اس کی پراپرٹی کو ہڑپ لیا جائے، اس کے کھیت باغات سب چھین لیا جائے. جب چھیننے پہنچے تو کیا دیکھا، اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے، لہٰذا چھیننے سے قاصر رہ گئے. کہ اب اگر اس پہ قبضہ کرنا ہے تو پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اتنی بڑی پراپرٹی ہمارے ہاتھ تب آئے گی کہ جب تک ہم اس کے بیٹے کو راستے سے نہ ہٹا دیں. دیکھیے گا، سنیے گا مثال، جب تک اس کے بیٹے کو ہم راستے سے نہ ہٹا دیں. چنانچہ یہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے بیٹے کو لگ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے مل کے اس ضعیفہ کے جوان بیٹے کو مار ڈالا. اچھا جب مار ڈالا تو چونکہ ان کا حکومت میں بھی اثر تھا، میڈیا بھی ان کے پاس تھی، پولیس بھی ان کے پاس تھی، انتظامیہ بھی ان کے پاس تھی، اخبار بھی ان کے پاس تھا، میڈیا بھی ان کے پاس تھا، لوگ بھی ان کے پاس تھے، عدالت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی، گویا کائنات ان کی مٹھی میں تھی. مگر وہ ضعیفہ کہ جس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا، نہ اس کی کہیں علاقے میں پہنچ، نہ اس کی کہیں دفتر میں پہنچ، نہ اس کی کہیں عدالت میں پہنچ، نہ اس کی کہیں حکومت میں پہنچ، نہ اس کی کہیں پولیس محکمے میں پہنچ، نہ اس کی کہیں میڈیا میں پہنچ. جب اس کا ہر طرف سے راستہ تنگ ہو گیا تو اب بتاؤ اسے اس کے بیٹے کا انصاف ملے کہاں سے؟ اس لیے کہ چاروں طرف ظلم کی وادی ہے اور اکیلی وہ ضعیفہ ہے، اس کا لال مارا گیا ہے، لہٰذا اس کو اب اس کا انصاف ملے کہاں سے؟ لہٰذا مجبور ہو گئی. تو مجبوری کے عالم میں اس نے بیٹے کے اوپر گریا شروع کیا اور یہ گریا اتنا بڑا کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل گیا. جب باہر نکلی تو اپنی دہلیز پر روز بیٹھ جاتی تھی، روز روتی تھی. دہلیز کے بعد کچھ دن بعد اپنے چبوترے پہ رونے لگی اور اپنے گھر کے سامنے صحن میں رونے لگی اور پھر اسی دروازے پہ اس کے جو راستہ تھا، جو رہ گزر تھی، وہاں بیٹھ کے رونے لگی. اس کا کام ہی یہی تھا کہ صبح روتی، دوپہر روتی، شام روتی، رات روتی، ہر وقت روتی. اس کے رونے سے دقت یہ ہوئی کہ ہر آنے جانے والا ایک بار ضرور وہاں رکتا اور رک کے دیکھتا کہ کوئی رو رہا ہے. اچھا ان گزرنے والوں میں کچھ سنجیدہ طبیعت کے بھی ہوتے تھے، وہ پوچھ لیتے تھے کہ آخر رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ بتاتی تھی کسی نے میرے بیٹے کا قتل کر دیا. تو سب جان جاتے تھے یہ رو اس لیے رہی ہے کہ اس کا بیٹا مارا گیا ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ مگر اس کا رونا بند نہ ہوا. ہر آدمی جاتا تھا پوچھتا تھا کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ معلوم ہوتا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. اب جملہ سنیے آپ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ روتی تھی اپنے بیٹے کے لیے. مگر عزیزان گرامی ایک گروہ وہ تھا، اس نے کچھ میڈییٹرز کو جمع کیا اور بیچ کے لوگوں کو بلایا اور کہا بھیا جاؤ بڑھیا کو سمجھا دو، روئے، ہمیں اس کے رونے پہ دقت نہیں ہے، مگر رونا ہے تو گھر کی چار دیواری میں روئے، یا اپنے دروازے پہ نہ روئے، صحن میں نہ روئے، شہراہوں پہ نہ روئے، چبوترے پہ نہ روئے، چوک پہ نہ روئے. تو جو میڈییٹرز تھے وہ ایسے ہی نہیں تھے، نجس دربار کے جاروب کش نہیں تھے، شراب کے جام پہ چلنے والے نہیں تھے.
جیسے ہی میڈیٹرز نے جملہ سنا تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ بھیا یہ بتاؤ، آنکھیں اس کی ہے، آنسو اس کا، بیٹا اس کا ہے، درد اس کا، ہاتھ اس کا ہے، سینہ اس کا، ارے غم اس کا ہے، ماتم اس کا، دروازہ اس کا ہے، گریا اس کا، چوک اس کا ہے، رونا اس کا، آپ کون؟ کیا سنے آپ کون؟ بھائی ساری چیزیں اس کی ہیں، آپ کو دقت کیا ہے؟ تو پتا ہے ان لوگوں نے ان میڈیٹرز کو کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا دیکھیں آپ برا نہ مانیے، اصل میں وہ بڑھیا جب باہر نکل کے روز روتی ہے تو اس سے زمانہ پوچھے تو پوچھے، اب تو ہماری نسلیں بھی نکل کے دیکھتی ہیں اور آنسو دیکھتی ہیں اور گریا دیکھتی ہیں اور رونا دیکھتی ہے، پھر دن ڈھلے شام آتی ہے، ہماری نسلیں آتی ہیں اور ہم سے پوچھتی ابا وہ فلاں مقام پہ صحیفہ کیوں رو رہی ہے؟ تو یہ دکھتا ہوا وہ سوال ہوتا ہے جو ہم اپنی نسلوں کو نہیں بتا سکتے، اسی لیے کہتے ہیں اس سے کہو اندر روئے۔ ارے یہ ان کا اس بات کا اعتراف کر لینا ہی بتا رہا ہے کہ انہیں اس بڑھیا کے آنسو سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو فلسفہ عشق نہ سمجھ میں آئے، ورنہ دنیا جان جائے گی کہ اس کے قتل میں کن کا ہاتھ ہے۔ ایک سلام پڑھتے ہیں بر محمد اور کہ ان کے قتل میں کون کون شامل ہے۔ تو عزیزان گرامی الحمدللہ ہماری اس عزاداری سے نہ ہمارے برادران اہل سنت کو کوئی دقت ہے، نہ اہل تشیع کو، نہ اہل حنود کو، نہ اور بھی دیگر مسلمان برادران ہیں ان کو کسی کو کوئی دقت نہیں۔ ہاں اگر کسی کو عشق امام حسین سے، عزاداری امام حسین سے دقت ہے تو خدا کی قسم اسی کو دقت ہے جس کا یزید سے کچھ نہ کچھ واسطہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جس کا یزید سے کچھ نہ کچھ واسطہ ہے، ورنہ عزیزو دنیا جانتی ہے کہ حسین کون سی شخصیت ہے اور یزید کس کردار کا نام ہے۔ حسین کا شجرہ کیسا ہے، یزید کا شجرہ کیسا ہے، حسین کے باپ دادا کون ہے، یزید کے باپ دادا کون ہے۔ اگر کوئی ہماری کتاب نہیں دیکھنا چاہتا تو کم از کم اپنی ہی کتابیں پڑھ لے، اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت حسین کیا ہے اور حقیقت یزید کیا ہے۔ عزیزان گرامی خود پتا چل جائے گا، لیکن ضرورت ہے کہ ایک بار دیکھو تو صحیح، تحقیق کرو تو صحیح۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کسی مولوی کو سنیں، کسی ذاکر کو، عالم کو، مجلس کو سنیں، نہ آپ ایک دفعہ خود تحقیقی مطالعہ کریں، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی بات تمام کر رہا ہوں، اور عزیزو سچائی تو یہ ہے کہ یہ شب داری جس کا عنوان اصغر بشیر کا ماتم، آپ مجھے بتائیے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر ہمارے یہاں کسی محلے میں کوئی بچہ گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ہم پلٹ کے بچے کو جب اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، اس میں تو داڑھی ہی نہیں ہوتی۔ پتہ لگاتے ہیں کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ نہ، انسانیت ہوتی ہے، اور تو ہمارا مذہب بھی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ باتیں تو ہم ہر جگہ، ہر چوراہے، ہر شہراہ پہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو آ کے دیکھو، ان کو پڑھو، ان پر بھونکنے سے پہلے پیغمبر کا چرتر دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے تمام تر اسٹیٹمنٹ کو دیکھو۔ بھائی اسلام میں اس سے مشہور حدیث پیغمبر کی کیا ہے کہ پیغمبر نے کہا پڑوسیوں کا خیال رکھو، کہیں لکھا ہے بریکٹ میں کہ پڑوسی مسلمان ہو تبھی خیال رکھو، ہندو ہو تو خیال نہ رکھو۔ عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے پڑوسی کہا ہے، پڑوسی ہندو ہو تو بھی پڑوسی ہے، پڑوسی مسلمان ہو تو بھی پڑوسی۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دستور العمل ہے، یہ ہمارا آئین ہے۔ عزیزان گرامی مگر سوچیں کہ جن کا مذہب اتنا عالی تھا، ان کے مذہب کے کچھ نام نہاد ٹھیکیداروں نے اس مذہب کی دھجیاں اڑا دی، اور ایسی اڑائی کہ رسول کا بیٹا پانی مانگ رہا ہے، اور دھجیاں اڑانے والے نام نہاد مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ہم ایک پانی کا قطرہ نہ دیں گے۔ کیا آپ نے امام حسین کا مرثیہ نہیں پڑھا؟ امام نے ارشاد نہیں فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی،
کاش کہ تم سب کے سب یوم عاشورہ ہوتے تو تم لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے. یہ امام فرما رہے امام حسین لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم یوم عاشورہ ہوتے موجود تو تم سب کے سب اپنی نگاہوں سے دیکھتے. کیا کیف استسقی طفلی فابوا ان یرحمونی، کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی کا سوال کر رہا تھا، کیسے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں اور پانی کے سوال میں کھڑا تھا، مگر کوئی ایک بوند پانی دینے والا نہ تھا، کوئی ایک قطرہ پانی دینے کا روادار نہ تھا. یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ امام حسین کا جملہ ہے. یہ وہ مرثیہ ہے جو روز قیامت تک ساری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا. اور یہی ایک مرثیہ اور یہی ایک شعر کائنات میں حق و باطل کے درمیان حد فاصل ہوگا. آپ مجھے بتائیے، خدا کی قسم میں منبر کے فراز سے کہہ رہا ہوں، میں نے بھی سفر کیا ہے، بہت سا سفر. اچانک ایسا ہوا کہ راستے میں دودھ ختم ہو گیا بچے کا، مگر جس اسٹیشن پہ رکے، جس مقام پہ گاڑی روکے، وہاں کسی ایک مسلمان کی دکان نہ تھی، کسی ایک مسلمان کا گھر نہ تھا، ہندوؤں کا علاقہ تھا. جیسے ہی بچے کا فیڈر لے کے پہنچے، یہ دودھ کی شیشی ہے، ہمارے بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، پیسے لے لے دودھ دے دے. سامنے والا ہندو تھا، اس نے دودھ بھر دیا، پیسہ واپس کر دیا، کہ ہم بچوں کے دودھ کا پیسہ نہیں لیتے. عزیزان گرامی، میں باخدا بتا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے. عزیزان گرامی، آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہندوستان بہتر ہے، یہ عراق کے سن 61 ہجری کے وہ نام نہاد مسلمان؟ آپ مجھے بتائیں، میں ساری دنیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہاں مر گئی تھی انسانیت؟ وہ رسول جو انسانیت اور مانوتا کا رہبر بن کے آیا تھا، خدا کی قسم اس کا نواسہ کربلا کے میدان میں اپنے چھوٹے سے شہزادے کو دکھا کے کہہ رہا تھا، ظالموں اگر تمہارے نزدیک میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے ذرا سا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. آواز آ رہی تھی، حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ہم ایک قطرہ پانی نہ دیں گے، مجبور ہو گیا ہے میرا مولا. سنو گے؟ دیکھیں آپ فضائل تو جیسے تیسے آپ نے سنا، لیکن اب مصائب کی منزل ہے. یہی محصل ہے مجلس کا، یہی اصل مجلس ہے. نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ کے بھی گھروں میں بچے ہوں گے، اللہ ان بچوں کو صحتیاب کرے، اللہ انہیں سرسبز و شاداب کرے، اللہ انہیں کامیاب کرے. عزیزو، خدا کسی باپ کو ایسی غربت نہ دکھائے جو کربلا کے سلگتے بن میں حسین پہ گزر گئی. حسین اپنا چاند لیے کھڑے ہیں، ظالموں کو دکھا رہے ہیں تپتے بن میں. حسین کہتے ہیں اگر میں خطاوار ہوں تو اس نے کیا بگاڑا، ذرا سا پانی دے دو. آواز آئی، حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی پانی نہ دیں گے. فاطمہ کے لال نے اپنا قرآن زمین پہ رکھ دیا، آواز دی اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کر دو. عزاداروں، جب کوئی ایک شخص آگے نہ بڑھا تو حسین نے مڑ کے اپنا اصغر دیکھا. روایتیں کہتی عالم وہ تھا کہ اصغر ماہی بے آب کی طرح سے تڑپ رہے تھے. اے عزاداروں، بچپن میں علماء سے یہ لفظ سنتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اصغر ماہی بے آب کی طرح کیوں تڑپے، لیکن جیسے جیسے عقل شعور کی منزل میں آئی اندازہ ہوا کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لو تو جب تک جان رہتی ہے کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، مگر جیسے ہی اس کی جان رمقے جاؤ نکلنے کو ہوتی ہے تو وہی مچھلی اپنا چھوٹا سا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. حسین نے مڑ کے دیکھا اصغر ماہی بے آب کی طرح، ارے کبھی ادھر تو کبھی ادھر. اب جو حسین جھکے تو کیا دیکھا، اصغر ذرا سا منہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں. حسین نے کہا انہیں پیاس بتا دو، پپڑائے ہونٹوں پہ سوکھی زبان پھری، اتنے میں ہرملا کا تیر چلا. فدخل الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند ہے آپ کی آواز گریا، کلیجہ رو رہا ہے نا، آنکھیں آپ کی نم ہو گئی ہے نا۔ عزاداروں مگر ایک فقرہ کہوں، آج 12 سفر ہے، عزیزان گرامی زہرا شہزادی ضرور آئی ہوں گی، جو دعائیں لے کے مجلسوں میں آئے ہیں ضرور مانگ لیے گا، مگر ہاں رباب کا اصغر پڑھ رہا ہوں تو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، آمین کہہ دیے پروردگار، ہماری جو بھی مسلمان بہنیں بے اولاد ہے میرے اللہ انہیں اصغر کے صدقے میں، رباب کے اصغر کے صدقے میں نعمت اولاد سے سرفراز کر۔ اے عزاداروں روایت کا فقرہ ہے، باپ کے ہاتھوں پہ بشیر منقلب ہو گیا۔ آپ اس لفظ کو سمجھے نا کہ منقلب ہو گیا۔ عزیزان گرامی اس انداز کا انقلاب تھا کہ حسین تیر نکالتے جاتے تھے، اصغر تیر کے ساتھ اٹھتے چلے آتے تھے، رو کے حسین نے کہا میرے لال 57 برس کا ضعیف باپ ہے اصغر، امتحان نہ لے میرے لال، اب جو تیر کھینچا، روایت کا فقرہ ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ، خون بھی کتنا نکلتا، ارے چلو بھر خون محض آیا، آسمان نے انکار، زمین نے منع کیا، حسین نے چہرے پہ خون ملا، رو کے کہا نانا گوارانا، تیری امت نے حسین کو اتنا غریب کر دیا کہ خون ناک چہرے پہ۔ اے عزادارو حسین آگے بڑھے، نہیں پڑھتا میں تفصیل، 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، ایک دفعہ رو کے حسین نے کہا رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، مگر فقرہ سنیے، یہ جملہ سن کے 4 برس کی بچی دوڑ کے آئی۔ عزادارو وہ سکینہ دوڑ کے آئی ہے کہ جس کے لیے کوئی ایک روایت نہ ملی کہ سکینہ نے کئی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، کئی پانی سے سیراب ہوئی ہو۔ وہ سکینہ اصغر کی سیرابی کی خبر سن کے دوڑی اور رو کے کہتی بابا میں نے دیکھ لیا، ہر بندہ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، کوئی بیٹی کو پیار نہیں کرتا۔ اے بابا میرا گلا دیکھو، اے بابا میرے خشک ہونٹ دیکھو، اے بابا میری آنکھوں کا حلقہ دیکھو، اے بابا میرے آگے اندھیرا ہے، اے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، اے بابا آپ کی بیٹی پیاسی ہے۔ بھیا سننا تھا، حسین نے سکینہ کے جواب میں دامن با الٹ دیا، ارے بہن نے بھائی کا چیدہ ہوا گلا، ایک چیخ ماری اماں بھیا مر گیا۔ اے عزادارو رباب دوڑ کے آئی، اصغر کو آغوش میں لیا، اور روایتوں کا فقرہ ہے ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگاتی ہے، پھر غور سے اصغر دیکھتی ہے، پھر بوسہ لے لیتی ہے، پھر اصغر دیکھتی ہے، پھر چوم لیتی ہے، پھر اصغر دیکھتی ہے، پھر کلیجے لگاتی ہے۔ روایتوں کا فقرہ ہے ایک مرتبہ جب ماں کی مامتا تڑپی تو رو کے کہا میرے لال کیا تیرے سن کے جانور بھی نہر ہوتے ہیں، ارے تو کربلا میں آ کے نہر کر دیا گیا۔ اے عزادارو حسین نے رباب سے اصغر لیا، خیمے کے عقب پہ دفن کر دیا۔ بس جملہ آخری ہے، اسی جملے پہ گہوارہ بشیر آئے گا، مگر جب 11 محرم آئی تو ظالموں نے اصغر کی تلاش جاری کی، بس ابھی پہ ایک نیزہ مارا گیا، نیزے میں الجھ کر 6 ماہ کا جنازہ، اصغر کے گلے پہ تلوار چلی، ارے ماں چلے ہوئے خیمے کی راکھ بدی تڑپ کے کہتی آئے میرا اصغر، اے میرے لال تو 2 بار شہید کیا گیا، تیرے ظلم کا بھی نشانہ، ظالم کی تلوار کا بھی نشانہ۔